اس نے مجھے بیوی بنا کر حویلی تو لے آیا مگر کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ میں اس کی مجبوری تھی لیکن وہ میری عادت بن گیا۔ وہ کہتا تھا تم میری ہو، صرف میری، مگر محبت اور قبضے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بات اسے بہت دیر سے سمجھ آئی۔ ایک گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی اور شہر کا غرور رکھتا نواب زادہ۔ نفرت سے شروع ہوئی کہانی کیسے بن گئی جنون والی محبت۔ یہ ہے حویلی کی خاموشی محبت۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ آج حیدر ایک فیصلہ لینے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ حویلی کی خاموش محبت۔ حویلی کے صحن میں شام ڈھل رہی تھی۔ سورج کی لالی پرانی دیواروں پر گر کر عجیب سی اداسی پیدا کر رہی تھی۔ سنبل نے دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی ڈر، وہی اجنبیت تھی۔ حیدر دہلیز پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ اس نے پہلی بار نرمی سے پوچھا۔ سنبل نے ہلکی سی نظر اٹھائی۔ خاموشی غلطی نہیں کرتی، الفاظ اکثر کر جاتے ہیں۔ حیدر کچھ لمحوں کے لیے چپ ہو گیا۔ یہ وہ ان پڑھ گاؤں کی لڑکی نہیں تھی جسے وہ سمجھتا تھا۔ اس کے الفاظ کم تھے مگر گہرے تھے۔ دادا کا فیصلہ۔ ایک رات حیدر نے دادا سے پوچھا، آپ نے میرے لیے گاؤں کی لڑکی کیوں چنی؟ دادا کی آواز بھاری ہو گئی۔ بیٹا، شہر کی لڑکیاں تمہاری زندگی میں رنگ بھر سکتی ہیں لیکن گھر میں سکون نہیں۔ مجھے اپنے گھر کے لیے شرافت چاہیے تھی، سنبل میں وہ ہے۔ حیدر نے بے چینی سے کہا، مگر دادا، محبت؟ دادا مسکرا دیے۔ محبت شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے اگر دل صاف ہو۔ وہ الفاظ حیدر کے ذہن میں رہ گئے۔ نکاح ہو گیا۔ کچھ دن بعد ایک دن حیدر نے دیکھا کہ سنبل چوری چوری پرانی کتابوں کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی ہے۔ پڑھنا چاہتی ہو؟ اس نے سیدھا پوچھا۔ سنبل گھبرا گئی۔ میں سیکھ نہیں سکتی۔ حیدر اس کے قریب آیا۔ تم نے کوشش کب کی؟ سنبل کی آنکھوں میں درد تھا۔ جب بھی کوشش کی لوگوں نے یاد دلایا کہ میں ان پڑھ ہوں۔ حیدر نے پہلی بار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تمہیں یاد نہیں دلاؤں گا، میں تمہیں سکھاؤں گا۔ اس لمحے میں دونوں کے درمیان کچھ بدل گیا۔ دھیرے دھیرے غربت رات کو جب حویلی میں سب سو جاتے، حیدر اسے حرف سکھاتا۔ الف وہ کہتا، سنبل انگلی سے ہوا میں لکھتی۔ بے جب حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر سلیٹ پر لکھواتا، دونوں کی سانسیں تیز ہو جاتی۔ ایک رات سنبل نے پوچھا، اگر میں پڑھ لکھ گئی تو کیا آپ مجھے پسند کریں گے؟ حیدر رک گیا۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، مجھے تمہاری سادگی پسند آنے لگی ہے، پڑھائی صرف ایک اضافہ ہوگا۔ سنبل کا دل زور سے دھڑکا۔ شہر کی ایک محفل میں حیدر اپنی پرانی دوست سے بات کر رہا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، حیدر بھی مسکرا رہا تھا۔ سنبل نے دور سے دیکھا، اس کی انگلیاں دوپٹوں کو زور سے پکڑ چکی تھی۔ رات کو کمرے میں خاموشی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ سنبل نے دھیرے سے پوچھا۔ حیدر نے حیرانی سے دیکھا، تمہیں کیوں جاننا ہے؟ سنبل کی آواز لرز گئی۔ اس لیے کہ جب وہ آپ کے قریب آئی مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ حیدر دھیرے اس کے قریب آیا۔ تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ سنبل نے آنکھیں جھکا کر کہا، ہاں، کیونکہ میں آپ کو بانٹ نہیں سکتی۔ یہ الفاظ سیدھے حیدر کے دل میں اتر گئے۔ اس نے پہلی بار اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں کسی کا نہیں، صرف تمہارا ہوں۔ سنبل نے محسوس کیا کہ اس کا غصہ، اس کا ڈر، سب پگھل رہا ہے۔ تیز بارش کی رات، بجلی چمکی، آسمان گرجا۔ سنبل کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ حیدر نے پیچھے سے آ کر دھیرے سے کہا، ڈر لگ رہا ہے؟ سنبل نے منع کیا مگر اس کی سانس تیز تھی۔ حیدر نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔
بارش کی بوندیں شیشے پر گر رہی تھی اور ان کے درمیان فاصلہ ختم ہو رہا تھا۔ سنبل، اس کی آواز گہری ہو گئی، میں تمہیں مجبوری سمجھتا تھا مگر تم میری عادت بن رہی ہو۔ سنبل کی پلکیں لرز گئیں۔ عادت نہیں، محبت کہیے۔ حیدر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ماتھا چوما۔ پھر ٹھیک ہے، مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ ایک دن سنبل نے غصے میں کہا، اگر میں پڑھ لکھ کر شہر کی لڑکیوں جیسا ہو گئی تو؟ حیدر نے اس کا ہاتھ زور سے پٹک کر پکڑ لیا۔ مجھے تم جیسے ہو ویسے ہی پسند ہو۔ میں تمہیں بدلنا نہیں چاہتا۔ پھر مجھے کبھی محسوس مت کروائے کہ میں کم ہوں۔ سنبل نے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ حیدر نے اس کا چہرے اپنی انگلیوں سے اٹھایا۔ تم میری عزت ہو اور عزت کم نہیں ہوتی۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ سنبل نے آنکھیں کھولی تو دیکھا حیدر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شرما کر بولی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حیدر نے دھیرے سے کہا، اس لیے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم سچ میں میری ہو۔ سنبل نے ہلکی سی مسکراہٹ کر جواب دیا، اور آپ میرے۔ حیدر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حویلی کی دیواروں کو جو کبھی سخت روایت کا نشان تھی، اب ان میں محبت کی خوشبو بس چکی۔ حویلی کے صحن میں دوپہر کی دھوپ پھیل رہی تھی۔ سنبل نے آج پہلی بار خود سے کتاب اٹھائی تھی۔ اب وہ صرف سیکھ نہیں رہی تھی، سمجھ بھی رہی تھی۔ حیدر دور سے اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ تبھی گاؤں کا نیا اسکول ٹیچر فہد دادا سے ملنے آیا۔ دادا نے سنبل کو آواز دی، سنبل بیٹا، مہمان کو پانی دے جاؤ۔ سنبل ہلکا سا جھجکتی ہوئی آئی۔ اس نے نظر نیچے رکھی اور گلاس آگے بڑھایا۔ فہد نے مسکرا کر کہا، آپ پڑھائی کر رہی ہیں؟ میں نے سنا ہے حویلی نئی روشنی آ رہی ہے۔ فہد بار بار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دادا کو کہا، آپ کی بہو بہت سندر ہے۔ سنبل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی، پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ حیدر نے یہ منظر دیکھ لیا۔ وہ چپ تھا مگر اس کی انگلیاں مٹھی بن چکی تھی۔ رات کو کمرے میں خاموشی تھی۔ سنبل نے محسوس کیا کہ حیدر عجیب سا خاموش ہے۔ آپ ناراض ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حیدر نے سیدھا جواب نہیں دیا۔ وہ ٹیچر تمہیں کیوں اتنی دیر تک دیکھ رہا تھا؟ سنبل حیران رہ گئی۔ مجھے کیا پتا، میں تو بس پانی دینے گئی تھی۔ حیدر قریب آیا۔ اس کی آواز گہری ہو چکی تھی، مجھے پسند نہیں کہ کوئی تم سے اس نظر سے دیکھے۔ سنبل کا دل زور سے دھڑکا۔ کون سی نظر؟ حیدر نے اس کے چہرے اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ وہ جو صرف میرا حق ہے۔ سنبل کی سانس اٹک گئی۔ 2 دن بعد فہد پھر آیا، اس بار کتاب اور کچھ پھول دینے۔ سنبل، یہ آپ کے لیے۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ حیدر وہاں موجود تھا۔ اس نے کتاب اور پھول سنبھال سنبل کے ہاتھ سے لے لی۔ شکریہ، اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فہد مسکرا کر چلا گیا۔ کمرے میں واپس آ کر حیدر نے کتاب اور پھول ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ تمہیں کس حق سے پھول اور کتاب دے رہا تھا؟ تمہیں پتا بھی ہے وہ تمہیں کیسی نظر سے دیکھتا ہے؟ سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کیا غلط کیا؟ حیدر نے گہری سانس لی۔ غلطی تمہاری نہیں، میری ہے۔ مطلب؟ اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں کوئی اور پسند نہ آ جائے۔ یہ پہلی بار تھا جب حیدر نے اپنی کمزوری قبول کی۔ سنبل نے دھیرے سے اس کے قریب آئی۔ اگر مجھے کسی اور کو پسند کرنا ہوتا تو میں آپ کی بیوی کیوں بنتی؟ حیدر نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ تم میری ہو سنبل، صرف میری۔ سنبل نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، تو پھر بھروسہ کیجیے۔ حیدر نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ بھروسہ کرتا ہوں مگر محبت جب زیادہ ہو جائے نا تو آدمی پوزیسو ہو ہی جاتا ہے۔ سنبل نے دھیرے سے کہا، مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ جلن محسوس کرتے ہیں۔
حیدر نے حیرانی سے دیکھا۔ کیونکہ تب لگتا ہے میں واقعی آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہوں۔ حیدر نے اس کی پیشانی چوم لی۔ تم میری اہمیت نہیں، میری ضرورت بن چکی ہو۔ صبح جب سنبل نے آنکھیں کھولی، حیدر اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے سو رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت مضبوط تھی، جیسے خواب میں بھی اسے کھونا نہیں چاہتا۔ سنبل نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، جلن بھی کتنی خوبصورت ہوتی ہے جب اس میں محبت بسی ہو۔ حیدر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ سنبل شرما کر اسے سینے سے لگ گئی۔ حویلی کے اندر اب صرف ایک جذبہ تھا، محبت اور اس کی میٹھی سی جلن۔ حویلی میں شام کا وقت تھا۔ سنبل صحن میں کھڑی تھی جب اس نے دو عورتوں کو بات کرتے سنا۔ وہ ٹیچر فہد شہر ٹرانسفر ہو گیا، کہتے ہیں کسی کی وجہ سے جانا پڑا۔ سنبل کا دل ہلکا سا دھڑکا۔ اس نے سوچا، کسی کی وجہ سے؟ رات کو جب حیدر کمرے میں آیا، وہ خاموش تھا۔ سنبل نے سیدھا پوچھ لیا، فہد کا ٹرانسفر آپ نے کروایا؟ حیدر نے اسے دیکھا، پھر نظر ہٹا لی۔ جو ضروری تھا میں نے کیا۔ سنبل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مطلب؟ آپ نے صرف اپنی جلن کی وجہ سے کسی کا روزگار چھین لیا؟ حیدر کی آواز سخت ہو گئی۔ میں تمہیں کسی اور کی نگاہوں کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں حیدر، جسے آپ چھپا کر رکھیں۔ یہ الفاظ حیدر کے دل پر وار تھے۔ خاموشی کا فیصلہ۔ 2 دن تک سنبل نے حیدر سے زیادہ بات نہیں کی، نہ شکوہ نہ الزام، بس خاموشی۔ اور وہ خاموشی حیدر کو توڑ رہی تھی۔ تیسری رات جب وہ کمرے میں آیا، سنبل نے اپنا سامان باندھ کر رکھا تھا۔ میں کچھ دن امی کے گھر جا رہی ہوں۔ حیدر کا رنگ اڑ گیا۔ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ سنبل کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ چھوڑ کر نہیں، لیکن اگر آپ کا پیار صرف قبضہ ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ حیدر پہلی بار بے آسرا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سنبل کا ہاتھ پکڑا۔ مت جاؤ، پھر مجھے اپنی امانت نہیں، اپنی ساتھی سمجھو۔ حیدر نے گہری سانس لی۔ فہد کا ٹرانسفر میں نے نہیں کروایا۔ سنبل رک گئی۔ پھر؟ دادا نے۔ سنبل نے حیرانی سے دیکھا۔ انہوں نے سنا تھا کہ گاؤں میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا حویلی کی عزت بچانی ہے۔ حیدر نے دھیرے سے کہا، میں بس جلن محسوس کرتا تھا، لیکن میں کبھی تمہاری زندگی کا فیصلہ تم سے بنا پوچھے نہیں کرتا۔ سنبل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سچ؟ حیدر نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ یہ دیکھو۔ وہ ایک فارم تھا، شہر کے کالج کا ایڈمیشن فارم۔ سنبل حیدر۔ سنبل کی سانس رک گئی۔ آپ مجھے پڑھانے بھیج رہے ہیں؟ حیدر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، میں تمہیں قیدی بنا کر نہیں رکھنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اتنی بلند ہو جاؤ کہ دنیا تمہیں دیکھ کر جلنے لگے۔ سنبل کے آنسو اس کے ہاتھ پر ٹپک گئے۔ پھر اتنی جلن کیوں کرتے ہیں آپ؟ حیدر اس کے بالکل قریب آیا۔ اس لیے کہ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ سنبل نے اس کے چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اور میں آپ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ محبت کا اقرار۔ حیدر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں پوزیسو ہوں کیونکہ تم میری کمزوری ہو۔ سنبل نے دھیرے سے کہا، نہیں، میں آپ کی طاقت ہوں۔ حویلی کے صحن میں ہوا چل رہی تھی۔ اس بار حیدر کی آنکھوں میں جلن نہیں، فخر تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم میری بیوی نہیں، میری زندگی ہو۔ سنبل اس کے سینے سے لگ کر مسکرا دی۔ اور اس دن سے حیدر نے سیکھ لیا، محبت قبضہ نہیں کرتی، محبت پرواز دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی ہی دل کو چھونے والی کہانیوں کے لیے فاطمہ ڈائریز کو فالو کرنا مت بھولیے۔